بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. محترم ناظرین و سامعین، بہترین ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ میاں اور بیوی دونوں کے دونوں اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کر لیں، اپنی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی پورا کرنے اور نبھانے کی کوشش کریں۔ لہذا بہترین زندگی گزارنے کے لیے ایک شوہر نے اپنی بیوی کو پہلی ملاقات میں چند نصیحتیں کی، چند باتیں کہیں کہ ان پر عمل کرنا، ان کا خیال رکھنا۔ تو پہلی بات یہ کہی کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، اسی لیے میں نے آپ کو بیوی کے طور پر پسند کیا۔ اگر آپ مجھے اچھی نہ لگتی تو میں نکاح کے ذریعے آپ کو گھر میں ہی نہ لاتا۔ آپ کو بیوی بنا کر گھر میں لانا اس بات کا ثبوت ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ تاہم میں انسان ہوں، کوئی فرشتہ نہیں۔ اگر کسی وقت میں غلطی کر بیٹھوں تو تم اس سے چشم پوشی کر لینا، چھوٹی موٹی کوتاہیوں کو نظر انداز کر دینا۔ غلطی تو انسان ہی سے ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ غلطی کو معاف کرنے کا دروازہ بند نہیں کرتے تو انسان کیوں کرے؟ دوسری بات یہ کہی، دوسری نصیحت یہ کی کہ دیکھنا، مجھے ڈھول کی طرح نہ بجانا، مجھے ڈھول کی طرح نہ بجانا۔ بیوی نے کہا کیا مطلب؟ تو اس نے کہا کہ جب بالفرض اگر میں غصے میں ہوں تو میرے سامنے اس وقت جواب نہ دینا۔ مرد غصے میں ہو، جب کچھ کہہ رہا ہو اور آگے سے عورت کی بھی زبان چل رہی ہو تو یہ چیز بہت خطرناک ہوتی ہے، بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اگر مرد کو غصہ آ رہا ہے تو عورت اوائڈ کر دے، اس کو نظر انداز کر دے، اور بالفرض عورت غصے میں ہو تو مرد کو چاہیے کہ نظر انداز کر دے، چشم پوشی کر لے۔ دونوں طرف سے ایک ہی وقت میں غصہ آنا، یوں سمجھیے کہ رسی کو دو طرف سے کھینچنا ہے۔ اگر ایک طرف سے رسی کو کھینچیں گے اور دوسری طرف سے ڈھیلا چھوڑ دیں تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر دونوں طرف سے رسی کو کھینچیں گے تو کھچاؤ لگنے کی وجہ سے رسی ٹوٹ بھی سکتی ہے، بلکہ اکثر و بیشتر ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح میاں بیوی جب ایک ہی وقت میں دونوں کے دونوں غصہ کریں گے تو اس سے بہت نقصان ہوگا۔ اس کو ریاضی کے اعتبار سے میتھمیٹیکلی طور پر کہا گیا ہے کہ یہ اسکوائر مربع بن جاتا ہے، تو اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ شوہر نے اپنی بیوی کو تیسری نصیحت یہ کی کہ دیکھنا، مجھ سے راز و نیاز کی ہر بات کرنا، مجھ سے راز و نیاز کی ہر بات کرنا، مگر لوگوں کے، اعزاء و اقارب کے، رشتہ داروں کے شکوے اور شکایتیں ہرگز نہ کرنا۔ چونکہ اکثر اوقات میاں بیوی آپس میں بہت اچھا وقت گزار لیتے ہیں، مگر نند کی باتیں، ساس کی باتیں، سسر کی باتیں، دیور کی باتیں، فلاں رشتہ دار کی باتیں، یہ انسان کی زندگی کے اندر زہر گھول دیتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم کسی کے شکوے شکایتیں میرے ساتھ ہرگز نہ کرنا۔ چوتھی نصیحت یہ کی کہ دیکھنا، دل ایک ہے، یا تو اس دل میں محبت ہو سکتی ہے یا اس میں نفرت۔ ایک وقت میں دونوں چیزیں دل میں نہیں سما سکتی۔ ایک ہی وقت میں نہ دن اور رات نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی وقت میں، ایک ہی برتن میں آگ اور پانی دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے ایک دل میں ایک ہی وقت میں نفرت اور محبت دونوں کے دونوں نہیں
رہ سکتے، لہذا اپنے دل میں محبت پیدا کرنے کی کوشش کرنا، نفرت کو دل میں آنے نہ دینا۔ اس پانچویں نصیحت یہ ہے کہ ہمارے آپسی اور باہمی معاملات میں کسی تیسرے کو شریک نہ کرنا، مطلب یہ کہ اپنے معاملات کا کسی تیسرے کو کوئی علم نہ ہو۔ اگر کبھی کبھار آپس میں کوئی اونچی نیچی بات ہو بھی جائے تو اس کو کسی بھی فرد سے شیئر نہ کرنا، نیز اپنے معاملے میں کسی تیسرے فرد کو شامل نہ کرنا، کسی تیسرے فرد کی کوئی بات ہرگز نہ سننا، چاہے وہ تیسرا فرد میرے والدین ہوں یا کوئی میرا دوسرا رشتہ دار ہو، یا خود تمہارے والدین ہو یا تمہارا کوئی تیسرا رشتہ دار ہو۔ آپس کے معاملات میں کسی تیسرے کی بات ہرگز نہ سننا، اس لیے کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اگر کھانے میں زہر ملا دیا جاوے تو اس کا علاج آسان ممکن ہے، لیکن اگر کانوں میں زہر ڈال دیا جائے تو اس کا علاج بہت مشکل بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔ تو ان سب باتوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز زندگی بہت پرسکون گزرے گی۔ تو اس شوہر کی زندگی جس نے یہ اپنی بیوی کو یہ نصیحتیں کی تھی، اس کی زندگی بھی بڑی پرسکون گزری۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔